اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے پہلی ویڈیو میری یوٹیوب پہ آ چکی ہے، یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی کوشش کریں۔ وہ کافی 20 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہے، تو اس کو ضرور سنیں۔ اس میں نے کافی حد تک اہل تشیع کے حوالے سے زکوٰۃ میں جو یہ انہوں نے غلط سی ریت کی ہوئی ہے سٹارٹ زکوٰۃ نہ دینے والی، اس پہ بات کی ہے۔ اب چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے میں چند ایک ویڈیوز دوں گا، جو کہ تو آج جو ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ اہل تشیع، یعنی کہ یہ جو ہمارے متعی شیعہ ہیں یا مولوی ہیں، ان کے حوالے سے ان کے دلائل کیا ہیں کہ جی زکوٰۃ کیوں نہیں ہم دیتے۔ تو مقصد ہے کہ مثلا زکوٰۃ یہ روپے پیسے پہ نہیں دیتے، تو ورلڈ میں تو اکانومی 95% روپے پیسے پہ ہی ہے۔ اب گندم اور چنے اور کشمش اور کھجوروں پہ تو کوئی اکانومی نہیں چلتی، نہ ہی کوئی ایسا یہ پارٹ، یہ میکسیمم اکانوم کا 5% ہوگا۔ تو اب تو معاملات ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ روپے پیسے پہ، ڈالروں پہ، یورو وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے کہ جی کیوں نہیں دیتے، ایون سونے پہ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ رسیدیں ہوتی ہیں تو اس لیے رسید پہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میں لفظ ذرا سخت ہو رہا ہے، یہ ایک منافقت ہے جس کو یہ ایک شو کرتے ہیں۔ رسید کیا ہوتی ہے وہ پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں، اور پھر میں ان کی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ 10-12 منٹ میں بات ختم ہو جائے۔ رسید یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں میں حسینی نے کسی بندے کو، مثلا علی کو میں نے 10,000 روپیہ دیا ہے قرض، میں نے اسے کہا کہ یار تم مجھے ایک رسید بنا دو یا اسٹامپ بنا دو، اس پہ لکھ دو کہ میں نے عباس حسینی سے اس تاریخ کو 10,000 روپیہ قرض لیا تھا، جو کہ میں آپ کو مثلا 1 مہینے بعد واپس کر دوں گا۔ اس میں فرض کرے خدا نخواستہ ہم کوئی اوپر کوئی انٹرسٹ وغیرہ کی بات نہیں کر رہے، منوان وہی رقم 1 مہینے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو جب میں واپس کروں گا تو یہ میں اپنی رسید آپ سے واپس لے لوں گا۔ ڈیفینیٹلی یہ ڈاکومنٹ ہے، ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، تو وہ مجھ سے واپس لے لے گا۔ یہ رسید میرے پاس رہ جائے گی، یہ میرے پاس ثبوت ہے، پروف ہے کہ میں نے علی کو 10,000 روپے قرض لیا ہوا۔ فرض کرے دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ رسید کام آئے گی۔ میرے وارثین یا جو بھی وہ کہیں گے کہ بھئی یہ 10,000 روپے ہمارے والد صاحب نے علی کو دیا ہوا تھا، تو وہ جو بھی سچویشن بنے، یہ ہوتی ہے نیچر ایک رسید کی، جس کو یعنی کہ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، میں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں، ایک ہوتا ہے زر، پیسہ، یعنی کہ پیسہ جو بھی، پیسے کے لیے کسی خاص دھات کا ہونا یا کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ وہ بڑی ویلیویبل چیز ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ زر کے لیے 3 سے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہو جائے تو وہ زر ویلیویبل بن جاتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آگے ایک ویڈیو میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو میئرمنٹ، یعنی کہ اس میں یہ طاقت ہو کہ کسی چیز کی ویلیو میئر کر سکے، کہ مثلا یہ ایک قلم ہے، یہ 100 روپے کا ہے یا 1000 روپے کا ہے، یہ وہ اس کموڈٹی میں یہ اہلیت ہو کہ وہ اس کی قیمت مقرر کر سکے، اسے کہتے ہیں قدر، ویلیو مقرر۔ پہلی کوالٹی زر کی یہ ہے۔ دوسری کوالٹی زر کی یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو، یعنی کہ اس کی قبولیت ہو، پبلکلی آپ کسی کو دیں تو وہ خوشی سے لے، جی ٹھیک ہے جی مجھے میرا معاوضہ مل گیا۔ اب
فرض کریں میں نے ایک دکاندار سے ایک شلوار سوٹ خریدا، اس نے کہا جی اس کی قیمت ہے 2000 روپے، میں نے اسے 2000 نوٹ دے دیا، میں نے اسے سونا نہیں دیا، میں نے اسے چاندی نہیں دیا، میں نے اسے گندم نہیں دی، میں نے کچھ نہیں دیا، میں نے ایک کاغذ کا پرزہ دیا۔ اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی آئی ایم سیٹسفائیڈ، یہ آپ کا سوٹ ہے، اسے کہتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی، اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہا، وہ ایک ویلیویبل کموڈٹی بن گئی ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ کسی چیز کی ویلیو میئر کر سکتی ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے۔ اگلی ایک اس میں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کنزمپشن ہو سکتی ہے، کنزیوم ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ میڈیم آف ایکسچینج بن سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ وہ دیں گے تو وہ اگلا وہ چیز آپ کو دے دے گا، تو اٹ از کالڈ میڈیم آف ایکسچینج، یعنی کہ زر مبادلہ، یعنی کہ آپ کوئی چیز کا تبادلہ کر رہے ہیں تو آپ اگر وہ چیز دے دیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں سیٹسفائیڈ ہوں، میری جو اس چیز کی عوض ڈیمانڈ تھی یا ویلیو تھی یا قدر تھی وہ مجھے مل گئی، نو آئی ایم سیٹسفائیڈ، یہ آپ کی چیز ہے۔ مثلا فرض کریں ایک بندہ 1 من گندم لیتا ہے تو مد مقابل کہتا ہے کہ اچھا جی 1 من گندم تو میں آپ کو دیتا ہوں لیکن آپ مجھے ایک شلوار سوٹ دے دیں یا 2 دے دیں یا میرے بچوں کے کپڑے دے دیں، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایکسچینج ہو جائیں گی، اسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم کا مطلب ہے چیز کے بدلے چیز۔ لیکن اگر میں کسی ذمہ دار کو کہتا ہوں مجھے 10 من گندم دے دو اور میں اسے کرنسی نوٹ دے دیتا ہوں اور وہ کہتا ہے مجھے میری جو ڈیمانڈ ہے، میری جو قیمت ہے، میری جو ویلیو ہے چیز کی وہ جو مل گئی، تھینک یو ویری مچ، یہ آپ 10 من گندم لیں، تو یہ اب یہ ایک میڈیم آف ایکسچینج بن گیا۔ تو 4 چیزیں یہاں پہ سامنے آئیں۔ پہلی چیز کسی چیز کی ویلیو کو میئر کرنا، دوسری اس کی قبولیت عامہ، تیسری میڈیم آف ایکسچینج یعنی کہ زر مبادلہ ایکسچینج کی اسٹرینتھ اس میں، اور چوتھی چیز کہ وہ کنزیوم کر سکیں آپ اپنی ضروریات زندگی۔ مطلب بعض اوقات ظاہری فزیکل چیزیں نہیں ہوتی، آپ سروسز لیتے ہیں، مطلب جیسے ملازم ہے یا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری سروسز مجھے مل گئی۔ تو اگر اس لیول پہ وہ رسید ہے، وہ تو قطعی طور پہ اس لیول پہ نہیں ہے، وہ تو میرے لیے ایک ڈاکومنٹ ہے جسٹ فار پروف، یہ ہوتی ہے رسید کہ وہ میرے لیے ایک پروف ہے یا میری اولاد کے لیے ایک پروف ہے کہ کل کو اگر میں مر جاتا ہوں تو وہ علی کو دکھا کہیں گے بھائی تم نے ہمارے ابو نے تمہیں 10,000 روپیہ دیا ہوا تھا، یہ بھائی پیسے دو، ہمارے والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، تو یہ تو اس کے کوئی یہ ایکسیپٹیبلٹی ہے دنیا میں؟ میں کسی کو دینا ہے 10,000 روپیہ تو میں کہوں گا یہ یار میں نے علی سے لینا ہے، یہ آپ کاغذ لے جاؤ، وہ لے لے گا مجھ سے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا علی اور آپ کا معاملہ ہے، میرا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ تو وہ کبھی بھی اس میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی کی ویلیو نہیں۔ پھر وہ میئرمنٹ نہیں کر سکتی، وہ 10,000 کی رسید لکھے وہ کیا چیز میئر کر سکتی ہے؟ پھر آپ اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے کہیں گے اچھا جی میرے پاس رسید ہے 10,000 کی تو آپ مجھے 2 من گندم دے دیں یا 4 من گندم دے دیں، تو ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں چونکہ روپیہ رسید ہے، او بھائی یہ رسید نہیں، یہ رسید ہوگی تو جب کبھی ہوگی جب سونا رکھا گیا تھا اور اس وقت کرنسی نوٹ جاری کر دیے تھے فار دا ٹائم بینگ، تو اب یہ رسید نہیں رہی، اب تو یہ قیامت تک بھی اس کو نہ سونے میں بدلا جانا نہیں بلکہ یہ تو اور لائٹ ویلیو منی بنتی جائے گی۔ تو آپ نے یہ کہاں سے یہ اخذ کر لیا کہ جی اب ان کی کوئی اب یہ اب ایک ویلیویبل کموڈٹی ہے، روپیہ، ڈالر، یورو جو بھی پیپر فارم میں ہے، یہ ایکسیپٹیبلٹی رکھتے ہیں، یہ میجرمنٹ ویلیو رکھتے ہیں، ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، ان کی ایک ویلیو ہے، یہ میڈیم آف ایکسچینج کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اب ان کو رسیدیں نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ رسید ہے تو پھر خمس کیوں ہے اس پہ؟
پھر میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں، میرا تو صدقہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو رسیدیں ہیں۔ پھر اچھا اگلی بات دیکھیں، ایک بات میں چھوٹی سی کر کے ویڈیو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے، 3-4 ویڈیوز بناؤں۔ آپ یہ دیکھیں، زکوٰۃ یہ روپے پیسے ڈالر یورو پہ نہیں دیتے، لیکن آپ یہ دیکھیں فطرہ جو ہے، فطرانہ، یہ ہوتا ہے آپ کی اس چیز پہ جو آپ خوراک کھاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کیا چاہیے فطرانے کے لیے، آپ کو کموڈٹی دینی ہے جو آپ کھاتے ہیں، مثلا گندم کھاتے ہیں یا آٹا، جو بھی چاول کھاتے ہیں وہ دینا ہے۔ تو مولوی کو پتہ ہے اگر میں کہوں کہ 3 کلو آٹا لے کے آؤ تو میری تو مسجد میں یا امام بارگاہ میں منو آٹا جمع ہو جائے گا، میں اسے کہاں لے کے، اس وقت کہتا ہے نہیں جی نہیں، پیسوں میں دے دیں۔ بھائی آپ کو رسیدیں لے کے تم کیا کر رہے ہوگے بھائی؟ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ روپے، جو کہ ہے ہی نہیں روپے پہ زکوٰۃ، وہ سونے پہ بھی نہیں ہے، وہ کسی چیز پہ بھی نہیں، وہ تو آپ جو خوراک کھا رہے ہیں اس پہ آپ نے صدقہ دینا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، وہ آپ روپے پہ بھی لے لیتے ہیں۔ کیسی آپ کی دوغلی اور منافقانہ پالیسی ہے کہ وہ جو چیز آپ کی خوراک پہ بیس کر رہی ہے اس کا صدقہ ہے، وہ آپ کہتے ہیں روپے میں بھی ٹھیک ہے۔ خمس جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جو بچت ہو، جو یہ ہو، وہ آپ لے لیتے ہیں اس پہ رسیدوں میں، آپ تو کہتے ہیں رسید کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک منافقانہ اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات انہوں نے کی بھی ہے کہ جی یہ رسیدیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، نہ یہ کوئی رسیدیں ہیں، یہ ویلیویبل کموڈیٹیز ہیں، یہ میڈیم آف ایکسچینج ہیں، یہ میجرمنٹ آف ویلیو کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ایکسیپٹیبلٹی رکھتے ہیں، جیسے یورو، ڈالر، پوری اکانومی دنیا کی اسی پہ چل رہی ہے، کہتے ہیں رسیدیں ہیں۔ اتنے بھی کیا بندہ، یا تو یہ پاگل ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے یہ مخبوط الحواس ہیں کہ نہیں، اکیلی کوئی نہیں کہ یہ چیز، یہ کیا حضور کے دور میں جو میڈیم آف ایکسچینج تھا اس پہ زکوٰۃ تھی یا نہیں؟ میرا اتنا کوشچن ہے۔ تو چونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی بات آگے رسید کے حوالے سے میں نے کلیئر کرنی تھی، اس کے ذیل میں یہ بات آ گئی، انشاءاللہ آگے فردر اس کو کلیئر کروں گا کہ جو بھی چیز ایکسیپٹیبلٹی رکھے، میڈیم آف ایکسچینج ہو، ویلیو میجرمنٹ کی حیثیت رکھتی ہو، وہ زر ہوتا ہے، اور وہ بھلے سونے کی شکل میں ہو، بھلے چاندی کی شکل میں ہو، بھلے کاغذ کی شکل میں، اور آج کل یہ پلاسٹک کی شکل میں ہے۔ تو یہ ایک ویلیویبل ہے، جس طرح سونے پہ اس وقت میڈیم آف ایکسچینج تھا سونا، اس پہ روپے پیسہ جو بھی وہ روپیہ پیسہ ہوتا تھا اس پہ زکوٰۃ تھی، آج بھی اسی طرح وہی زکوٰۃ آپ کے کاغذی نوٹوں پہ ہے، بھلے ڈالر ہوں، یورو ہوں یا پاک روپی، اس پہ زکوٰۃ ہے اور یہ دینی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں تو پھر خمس بھی نہیں ہے، پھر فطرہ بھی اس میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ پھر رسیدیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن وہاں یہ منافقت کر جاتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں حرام مال پہ بھی خمس دے دو، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات کافی لمبی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ فردر اس کو میں ایکسپلین کروں گا، جو سنیں اس کو تھوڑا سا اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اکنامکس اور فائنینس سے ریلیٹڈ بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے 2-3 ویڈیو اور بنا کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ نتیجہ بھی دوں گا۔ یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میری طرف سے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سبحان۔ خدا حافظ۔